السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک. امید ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی. دیکھیں، آج کل آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، پاکستان ہو، وہ سبھی بر اعظم ہو، دنیا میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ آگ تقریباً سمجھے ہماری اپنی خود لگائی ہوئی ہے. اور آگ لگنے کی وجہ ہماری زبان ہے. اب زبان کیسے ہے؟ زبان کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں زبان سے، لیکن جو آج کا میرا ٹاپک ہے، جو ریمائنڈر ہے، وہ ہے غیبت کے حوالے سے کہ غیبت ہے کیا. دن بھر یعنی آج کل ایک یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بس آپ نے لوگوں کی برائیاں کرنی ہیں ان کی غیر موجودگی میں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہے کیا. زیادہ تر سبھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے چند لوگوں کو نہ سمجھ آ رہا ہو کہ غیبت کیا ہے. غیبت وہ یعنی کہ کوئی دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں کسی تیسرے شخص کے متعلق جو وہاں موجود نہیں ہے، اور اب اس کی برائیاں کر رہے ہیں. بھلے برائیاں اس کے اندر ہوں اور ظاہر بھی ہوتی ہوں، اس کے باوجود غیبت کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ دو شخص بیٹھ کے کسی تیسرے شخص کی برائیاں کر رہے ہیں، چاہے اس کے رنگ کے حوالے سے، اس کا رنگ بہت کالا ہے، موٹا ہے، چھوٹا ہے، یا اس کے اندر اس کے عمل ایسے ہیں بظاہر کہ جو غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی، یعنی کہ ماحول کے حساب سے درست نہیں ہے، تو اب اس کی برائیاں کر رہے ہوں تو یہ آ جاتا ہے غیبت میں. اگر بے شک اس کے اندر یہ چیزیں سب شامل ہوں تو غیبت میں، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے. وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ جو چیز اس شخص میں نہیں ہے آپ اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. اگر اس شخص کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر برائیاں موجود ہیں، تو وہ غیبت ہے. یعنی کہ غیبت ایسی یعنی کوئی بات کہ جب اس تیسرے شخص تک وہ بات پہنچے اور وہ اس کو برا مانا ہے تو وہ غیبت میں آ جاتی ہے. اور غیبت کے بہت شدید عذاب ہے. یعنی کہ اس کا ذکر اس طرح سے بھی آیا ہے کہ بھائی غیبت جو ہے زنا سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی زنا تو ایک بہت بڑا ہی جرم ہے ہی ہے، وہ ہر شخص جانتا ہے، ٹھیک، لیکن غیبت اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. یعنی کہ یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ اس کی یعنی کہ حد کیا ہے گناہ کی، وہ اس چیز سے کلیئر ہو جاتی ہے. بلکہ ایک دفعہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے معقول کہ دو صحابہ گزرتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہ کسی تیسرے شخص کے متعلق کوئی بات کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ان کے کان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے لے کر آؤ. ان کو بلایا گیا تو وہاں پر ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہوا تھا، یعنی کہ سڑا ہوا بالکل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ گدھا کا گوشت کھاؤ. تو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ کہ ایک تو حلال جانور نہیں ہے، اوپر سے مرا ہوا اور سڑا ہوا، تو یہ کیسے کھا سکتے ہیں ہم؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس تم اپنے تیسرے بھائی کا جو اس کی برائیاں کرتے ہوئے گزر رہے تھے، یہ اسی کے ہی حساب سے ہے کہ جیسے تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو. تو اس دوسری روایت سے بھی یہ چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اس چیز میں کتنی برائی ہے غیبت میں، کہ جسے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن آج کل کے دور میں اب دیکھیں، نارملی کسی بھی گیٹ ٹوگیدر میں دیکھ لیں، گیٹ ٹوگیدر چھوڑیں، گھر کے اندر ہی دیکھ لیں، بہن بھائیوں میں، والدین کے ساتھ، کسی کے ساتھ، ہم کسی تیسرے شخص کی کوئی نہ کوئی برائیاں روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جان بوجھتے بھی نہ کریں، لیکن عادت اتنی پڑ گئی ہے، اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. کسی پڑوس والے کی یا کسی کے اور کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کسی فیملی میں، کسی لڑکی کے شادی کا کوئی مسئلہ ہے کسی فیملی کے اندر، تو اس کے حوالے سے یا جس شخص سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس شخص کے متعلق کہ وہ عجیب سا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، تو یہ ساری چیزیں غیبت میں آتی ہیں. تو ہم کو پتہ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے کیوں اتنا دور ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں آگ لگائی ہوئی ہے. یعنی کہ اب سمجھے کہ ایک اور جگہ پہ ہے قرآن شریف میں کہ یہ ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کو آخر میں نکالا جائے گا. یعنی مسلمان ہوگا، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور آخر میں اس کو جنت میں ڈالا جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی میں نے اپنے کرم سے تمہیں جنت میں بھیج دیا. وہ شخص کہے کہ یا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، اتنی عبادت کری، اتنی تسبیحات پڑھی، تہجد پڑھی، ہر طرح کی عبادت کری، تو میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جتنی غیبت کی تھی نا، تمہاری جتنی نیک اعمال تھے وہ سارے نیک اعمال وہ لوگ لے گئے جن کی تم نے غیبت کی. یہ بھی ایک بہت بڑا ریفرنس ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ یعنی کہ آپ خود سوچیں اپنے 24 گھنٹے میں کہ ہم آپس میں یعنی کہ بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، تو ہم کسی تیسرے شخص کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ کوئی شخص آ کے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے کسی تیسرے شخص کے متعلق، تو آپ صاف صاف منع کر دیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے، اس کے معاملات اس کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی ڈسکس نہ کرو، تو بچت ہے. اگر آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، آپ نے بات سن لی، تو بھی آپ اس کے شریک دار ہو گئے گناہ میں. تو کائنڈلی اپنے اندر ان چیزوں کو آبزرو کریں. دیکھیں یہ چیزیں میرے حساب سے آج کل کے دور میں تو ایک دم سے نہیں ختم ہوتی انسان کے اندر. بہرحال انسان نیت کر لے، توبہ کر لے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ غیبت جن کی آپ کرتے ہیں یا ہم سے ہوتی ہیں غیبت، تو اس کی معافی تلافی اتنی آسان نہیں ہے. اس کو معاف کرنا کا حق اسی کو ہے آپ نے جس کی غیبت کی ہے. یعنی آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا. اگر وہ آپ کو معاف کرے گا تو پھر معافی ہوگی، ورنہ کوئی اس کی معافی نہیں ہے. ورنہ پھر قیامت کے دن دوزخ دوزخ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اپنے اندر یہ چیزیں دیکھیں 24 گھنٹے میں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. کوشش کریں آپ اپنی باتیں کریں. ٹھیک ہے، انسان جب اپنی برائیوں کو خود چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ہم سب گنہگار کمزور لوگ ہیں انسان، ہمارے اندر بے شمار کمزوریاں ہوں گی، گناہ کی ہوں گی، غلط چیزیں ہوں گی ہمارے اندر جو ہم ایکسپوز نہیں کرتے. یعنی انفرادی طور پہ ہر شخص اگر دیکھتا ہے تو وہ ایکسپوز نہیں کرتا. تو اسی طرح آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی بھی برائیوں کو ایکسپوز نہ کریں سر عام. ٹھیک، کیونکہ ہمارا دیکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریمائنڈ کرانے کا کہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں چیزیں لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو صرف مجھے آپ کا مقصد صرف ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے کہ کائنڈلی اپنے اندر ہی دیکھیں کہ یہ چیزیں، مجھے اندازہ ہے کہ میجورٹی میری ویڈیوز کو زیادہ لائک نہیں کرتی کیونکہ میرے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف جاتی نہیں ہیں. اگر جاتی بھی ہے تو 1-2 منٹ میں دیکھ کے آگے کسی دوسری ویڈیو پہ چلے جاتے ہیں. اگر یہ ویڈیو اگر میں کسی اور ٹاپک پہ کوئی فنی یا کوئی دوسرے ٹاپک پہ کر رہا ہوتا تو میں بھی مجھے کمنٹس زیادہ مل رہے ہوتے، میرے دیکھنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جس طرح دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جو میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک میسج پہنچانا. تو بس آپ تک یہ ایک میسج پہنچا رہا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو اپنے ارد گرد دیکھیں. جب گھر کے بڑے کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کا اثر بچوں پہ آتا ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے اندر صرف باتیں وہ کریں جو آپ کے سے متعلق ہوں. آپ کسی تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہے اس کے متعلق کوئی بات نہ کریں، کیونکہ غیبت جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے. ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ ہم اس سے بچیں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہے. ضروری نہیں کہ غیبت کرنے والے کا انجام اس کو دنیا میں ملے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے ملے، لیکن جن کو نہیں ملے گا تو آخرت میں تو پھر ان کی پکی پکی پکڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا. تو اس ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ آج اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کریں. جس کے متعلق آپ نے غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگیں، اللہ کرے وہ معاف کر دے سب کو، تو آپ کی پھر نجات ہے. ورنہ اگر کسی نے معاف نہیں کیا تو کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. پھر قیامت کے دن دوزخ کی آگ ہوگی اور غیبت کرنے والے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے غیبت سے. اور کوشش کریں کیونکہ جب بڑوں کے اندر یہ عادت ہے کہ بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی. دیکھیں ہم لوگ مختصر ٹائم کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، پھر ایک شارٹ بریک کے بعد، انٹرویل کے بعد ہم نے اپنی مستقل زندگی میں جانا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو مستقل زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کی. یعنی یہ نہیں کہ اب اس دنیا کو ہم نے اس کامیابی میں آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں کریں، لیکن اس کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو لے کے چلیں تاکہ آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت بھی بن سکے اور جنت میں ایک اچھا مقام بھی مل سکے. بلکہ ایک اور
ذکر تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج اوپر گئے آسمانوں کی سیر پہ، جب ان کو ساری چیزیں دکھائی گئیں، وہاں ایک جگہ پہ کچھ لوگ تھے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں غیبت کی ہے، تو وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے تھے. تو اتنے سارے ریفرنس ہیں، یعنی کہ ان میں سے چند میں نے ابھی آپ کو ذکر کیے ہیں. اس میں ہم گھنٹوں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میری ویڈیو ہوتی ہے ذرا مختصر. ویسے ہی لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے میری ویڈیوز، اور جو تھوڑے بہت دیکھتے بھی ہیں تو اتنا ٹائم نہیں دیتے، بس ٹائٹل دیکھ کے بس ہیلو ہائی کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی جو ایک میسیج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اس میسیج کو کائنڈلی آپ لوگ پورا سنیں، اس کو آگے شیئر کریں. دیکھیں جتنے زیادہ آپ شیئر کریں گے، آگے لوگوں تک میسیج پہنچائیں گے، تو اللہ کرے ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی اس پہ عمل کرنے والا بن جائے، سمجھنے والا بن جائے. تو آپ کے بھی لیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے ہے نا، یعنی کہ آخرت میں کامیابی کا راستہ بنے گا. تو اس نظریے سے بھی اس کو لے کے چلیں. کائنڈلی میرے اس ریمائنڈر کو سب تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور پچھلے بھی جتنے ریمائنڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، آج کا بس یہ مختصر ویڈیو اتنا ہی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں وقت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.